اور یہ خواجہ اجمیری اور خواجہ فلاں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواجگی کا جو فیض ہے یہ وہی بڑھ رہا ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی سے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان، اس کے دل میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ۔ آبرو کسی گھر کی بھی ہوتی ہے، کسی کی شخصی آبرو بھی ہوتی ہے، اور یہاں آبرو امت مسلمہ کی، آپ کی ذات اقدس سے لے کے جو قیامت تک مومن آئیں گے، ان سب کی آبرو جو ہے وہ یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس کے، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری جو بھی جتنے بھی ہمارے نقصان دہ ہمارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی معافی جو ہے، وہ آبرو جو ہیں آپ کی، وہ دعائیں، وہ جو ساری زندگی امت کے لیے حضور فرماتے رہے، یہ آبرو ان کو دعاؤں کی ہے کہ ہم آج تک بھی جی رہے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، غافل بھی ہیں، لیکن الحمدللہ شر پھیل رہا ہے اور خیر بھی پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ اب نوجوانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کا اور مدارس میں داخلوں کا یہ ذوق بھی بڑھ رہا ہے، اس لیے آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم در شبستان ہرا خلوت گزید، ہرا کی اندھیری میں، اس رات میں، اس خلوت میں، اس تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور کیا پھر وہاں سے کمایا؟ در شبستان ہرا خلوت گزید، اور وہاں سے کیا لائے؟ قوم و آئین و حکومت آفرید۔ کون سی قوم؟ مومن اور کافر، ان کے درمیان کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ گیا، وہ قوم الصالحین میں، قوم المسلمین میں آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قوم بھی پیدا کی، اور یہ آئین قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب کتابوں میں، سب صحائف کے بعد جو آئین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قانون کی کتاب سب سے بڑی ہے اللہ کی ساری کائنات میں، وہ قرآن پاک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شبستان ہرا سے لائے، یہ قوم آپ نے پیدا کی، آپ نے یہ قانون عطا فرمایا، اور پھر حکومت کا وہ آئین جو خود حاکم اعلیٰ کائنات کے، اور پھر آپ نے قیامت تک آنے والی حکومت کے جو آئین نافذ کیے، جو آئین بتایا قرآن پاک کی تشریح میں اور احادیث مبارکہ میں جو آئین دیا کائنات کا، وہ آپ ہرا سے لائے، ہرا کے شبستان سے لائے۔ بوریا ممنون خواب راحتش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا بچھونا ہے، بوریا نشین جسے کہتے ہیں آپ، اس بچھونے کو یہ شرف عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک آنے والا کوئی غریب، کوئی گداگر، کوئی مبلغ، کوئی عالم، کوئی امیر، کوئی غریب اپنے کسی چیز پر ناز نہ کرے، مجھے دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام فرما ہے۔ کون سی چارپائی؟ پٹھے کی چارپائی، موٹی رسیوں والی، اس پر آرام فرما ہے۔ سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چارپائی سے اٹھے تو پشت مبارک پر رسیوں کے نشان پڑے ہوئے،
چیخیں نکل گئی. کہا یہود و نصارہ اور کفار وہ تو مخمل پر اور کہاں آرام فرمائے اور آپ اس پر. فرمایا واہ واہ، یہ فقر یہ مجھ پر نافذ نہیں ہوا، یہ میری اپنی ابتدا ہے. الفقر و فخری، مجھے اس فقر پر فخر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہائے ہائے ہائے، بوریا ممنون خواب راحتش. ادھر تو آپ کا یہ خود اپنا پسند کیا ہوا فرش ہے، یہ استعمال کیا، اور دوسری طرف تاج کسرا زیر پائے امت. کیا نام تھا اس کا جو غار ثور سے نکل کر پیچھے آیا تھا تعاقب کے لیے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہ بات تو نہ رہی. بہرحال پھر پہلا امان نامہ اس کو، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کنگسا کے کنگل یہ تجھے ملیں گے. یہ اس وقت تو خواب خیال کی بات معلوم ہوتی تھی. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسر و کسرا فتح ہوئے، روم اور ایران فتح ہوئے، مال غنیمت آیا، تو اس میں وہ کسرا کے کنگن بھی تھے. تو امیر المومنین نے فرمایا یہ سرکار تجھے دے گئے ہیں یہ تو. اور کسرا کی تاج کی شاہی کی چیزیں جو آتی تھیں وہ تو صحابہ کے پاؤں میں ہوتی تھیں. بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرا زیر پائے امتش. در نگاہ او یہ سیرت، در نگاہ او یک بالا و پست. ہم نے جو بت بنا لیے ہیں اپنی عمارتوں کے، اپنے کس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بت نہیں بنایا، یہ نظام نافذ نہیں کیا آپ نے. در نگاہ او یک بالا و پست با غلام خیش بر یک خان نشست. آپ تو اپنے غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تھے، غلاموں کے ساتھ تناول فرماتے تھے. آپ کے نزدیک یہ بلندیاں اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی. آپ جو نظام دے کے گئے وہ یہی نظام ہے. فاروق اعظم فلسطین کچھ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، کوئی لشکر ساتھ نہیں ہے، ایک غلام ہے ساتھ. ایک منزل آپ سوار ہوتے ہیں اور ایک منزل غلام سوار ہوتا ہے. جب فلسطین سامنے آ گیا تو غلام نے عرض کی امیر المومنین اب تو آپ کفار کے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، عدل تو یہ نہیں ہے، عدل تو حکم دیتا ہے مجھے کہ تیری باری ہے تو ہی سوار ہو جا. جب سواری سامنے آئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو سوار ہے یہ عمر ہے. جب قریب آئے تو پتہ لگا یہ تو امیر المومنین کا غلام ہے اور بال پکڑی ہوئی عمر نے. کہا بس اب چابیاں حوالے کر دو، ہم اب اس ہستی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. در نگاہ او یک بالا و پست. یہ وہی فیض تھا جو حضور کے صحابہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نصیحتوں پر عمل کرتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے کنیز کو آواز دی، مہمان آ گیا تھا، ایک آواز تھی، دوئی آواز دی،
اس کی آواز دی، کنیز حاضر ہوئے، کہا میری دونوں آوازیں نہیں سنی؟ کہا سنی تھی، بس دیر ہو گئی۔ تو پھر چابک نہیں برسی اس پر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آیت مبارک جو کہ وہ اللہ کو پسند ہیں جو معاف کرتے ہیں، آیت مبارک آپ کو یاد ہوگی، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ کنیز نے یہ جب آیت پڑھی، کہا تجھے آزاد کیا۔